میرا نام سدیش خان ہے اور ایکچولی میں مومن ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں. اصل میں میرا جو ڈریم تھا بچپن سے, جب میں 3 سال کا تھا تو میرا جو ڈریم تھا, میں جو بھی مجھ سے پوچھا تھا میں کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا. اور جیسے میں نے حماد بھائی کو دیکھا جو موٹیویشن اسپیکر ہے, جس کے بارے میں باتیں کرنے, تو اس نے میرا وہ فیوچر پلان چینج کر لیا. وہ بھی میری طرح ایک بچہ ہے, وہ بھی بہت زیادہ بڑا سوچتا ہے, تو اپنے دنیا کے اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے. تو میں خود ہی سوچوں کیونکہ وہ بھی بچہ ہے, اس نے بھی کر کے دکھایا, انہوں نے بھی کر کے دکھایا, میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں کہ ملک کی خدمت کیسی کرنی ہے, ملک کا نام کیسے اوپر کرنا چاہیے. میں نہ ایکسرسائز جانتا تھا, نہ میں یہ جانتا تھا کہ لیکچر کیا ہوتا ہے, نہ کمپیوٹر جانتا تھا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. اور شرم آتی تھی کہ کسی کے سامنے بھی بولنا مجھے شرم آتی ہے. اور جیسے سپر کڈ میں آیا, ایک ہفتہ میں خود ہی خاموش بیٹھا رہا, تو حماد بھائی نے مجھ سے خود ہی پوچھا کہ تم کیوں خاموش بیٹھتے ہو, تمہیں تو کچھ بولنا چاہیے, کیونکہ تم جو نہیں بولے, تم کچھ نہیں بولے گے تو تم کیا کرو گے. تو میں نے اس طرح بولنا سٹارٹ کر لیا. تو آج کل مجھے شرم بھی نہیں آتی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر. گرامر میں نے یہ سیکھا ہے کہ ایک لینگویج کو کیسے بولنا ہے, کیسے اس کو یاد کرنا. جیسے کہ گرامر میں سٹرکچر بھی آتا ہے. سٹرکچر کا مطلب ہے کہ ایک جگہ ہونی چاہیے ایک ورڈ کی, اور اس ورڈ کی صحیح جگہ ہونی چاہیے. اور میننگ کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ اس ورڈ کا کوئی ایک چیز ہو, کوئی اس کی میننگ ہو. جیسے کہ تم نے ورڈ لکھے تو اس کی تمہارے ساتھ میننگ بھی ہو. اور ساؤنڈ کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ ایک پروننسیشن ہو, پروننسیشن سے تم اس کو صحیح بولے. اور پارٹس آف اسپیچ سے میں نے یہ سیکھا کہ ناؤن کیا ہوتا ہے. آج کل یہ اسکول میں بھی پڑھائے جاتے ہیں. ناؤن نیمنگ ورڈ ہوتا ہے. اس سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملے. اور ایک تو میں جیسے اسکول میں ہوتا تھا تو مجھے ایک رائٹنگ پہ شرم آتی تھی. آج کل جو بھی میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو میں اپنے حماد بھائی کو دکھا دیتا ہوں, اور جو بھی میرے اوپر ہنستا ہے میں کہتا ہوں حماد بھائی سے میں نے یہی ٹیلنٹ سیکھا ہے. حماد بھائی مجھے ہر روز یہ بتاتے تھے کہ جو بھی تمہارے اوپر ہنسے, چھوڑو 50 بار ہنسیں گے تو پھر وہ تم لوگ سے خود ہی سیکھ لیں گے کہ کیسے موٹیویشن اسپیکر بننا, کیسے بولنا ہے, کیسے لکھنا ہے. تو اس سے ہمارے امپروومنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے ہم لوگ ایجوکیشن کی طرف, ہر چیز کی طرف جا سکتے ہیں. میرا جو 35 کلو وزن تھا, آج کل جو میں فٹ رہ رہا ہوں نا, تو وہ ایکسرسائز کی وجہ سے. کیونکہ میں جو ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہوں, تو ڈیلی ایکسرسائز میں ہم لوگ ہر دن ایک ہی ایکسرسائز نہیں کرتے. اس میں ہمارے ساتھ اسپرنٹ بھی ہے, ایجیلٹی بھی ہے. ایجیلٹی ٹریننگ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ایکٹیو رہتی ہے, ایکٹیو رکھتا ہے. اور جیسے وہ ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے تو ہم لوگ اپنے اسکول کے کاموں میں, اپنے ہوم ورک میں, کمپیوٹر کلاس میں, ہر چیز میں ہم لوگ ایکٹیو رہتے ہیں. تو اس سے میں اس میں بہت فٹ رہ رہا ہوں. اور ایک کمپیوٹر کلاس میں میں ایک بٹن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں کہتا تھا کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے گا یا کمپیوٹر خراب ہو جائے گا. آج کل مجھے جو یہاں پر سیکھا گیا, مجھے ٹائپنگ بھی سکھائی گئی, سافٹ ویئر بھی سکھایا گیا, ونڈو کو کیسے چینج کرنا ہے. مجھے کمپیوٹر میں بہت زیادہ کچھ چیز سیکھنے کو ملا. پہلے آپ بول کیوں نہیں سکتے تھے جب آپ نئے آئے تھے؟ کیوں ڈر خوف محسوس ہوتا تھا, ڈرتے تھے, بات کرنے سے گھبراتے تھے؟ پھر کیسی چینج آ گئی, کس کو دیکھ کر آپ نے ڈر خوف ختم کیا اور آپ بولنے لگے؟ جیسے کہ آپ لوگ جانتے, گھر میں ایک دوسرا ماحول ہوتا ہے. ماحول میں ہم لوگ بول ہی نہیں سکتے. ماحول میں صرف ہم لوگ اپنے بھائی بہن, امی ابو سے بول سکتے, اور دوسرے بندوں سے نہیں بول سکتے تھے. اور میں اپنے ٹیچر سے بھی کم از کم نہیں بول سکتا تھا. اور جیسے ہی میں نے حماد بھائی کے لیکچر سنے تو مجھے پھر یقین آیا کہ بولنا تو بہت ضروری ہے. اپنے دنیا میں, اپنے زندگی میں بولنا بہت ضروری ہے. پھر بھی میں ایک ہفتہ خاموش رہا. تو حماد بھائی نے مجھ سے پوچھا, اس نے میرے اندر اس طرح چینجز لائے کہ میں آج کل ایک کیمرے کے سامنے بھی بول سکتا ہوں. اس کیمرے کے سامنے اس طرح بول سکتا ہوں جیسے ایک موٹیویشن اسپیکر بول سکتا ہے. تو اس طرح حماد بھائی سے میں نے بہت زیادہ کچھ سیکھے. اور ایک بات میں اس کی یہ یاد رکھوں گا کہ وہ جو بھی سوچتے ہیں بالکل صحیح سوچتے ہیں. وہ ہمارے زندگی کے لیے سوچتے ہیں, وہ ہمارے بھلائی کے لیے سوچتے ہیں, وہ ہمیں نقصانات سے بہت زیادہ دور کرتے. تو اس سے ہمیں چاہیے کہ جو بچے ان کو دیکھ رہے تو اس سے جو وہ بولے تو وہ سیکھے, وہ جیسے ہی بولے تو اس سے سیکھے.